ونشهد بشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معين له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وأكرمنا وأكرم الخلق إلى الله محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہی آقا وہی داتا وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتے ہیں جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن ندا وحدت کی قرآن
سے گلی کوچوں میں دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذی قدر سامعین، معززین علاقہ، محترم دوستو، بزرگوں، نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے نوجوانوں، آج پہلی مرتبہ اپنے عزیز مکرم عالم بعمل مفتی محمد الیاس صاحب مدظ اللہ العالی کی پرخلوص دعوت پہ آپ دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ سعادت کی بات یہ ہے کہ میری آپ کی ملاقات پہلی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ۔ اور پھر اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہماری ملاقات اس حال میں ہو رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، اور اسی کلام مقدس کی چند آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ سے محو گفتگو ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات کے دربار لمجزر میں یہ جو چند منٹ ہمارا مل بیٹھنا ہے اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دنیا میں ہر شخص مدعی ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا دانا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں۔ کسی چھوٹے بچے سے پوچھو نا تو وہ بھی کہے گا میں بھی بڑا سمجھدار ہوں، اور بڑا آدمی تو ویسے بھی مدعی ہے اس بات کا۔ اپنا ہے بیگانہ ہے، رب کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کے سامنے جبین کو جھکاتا ہے نہیں جھکاتا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں عقل سے پیدل ہوں، جلا ہوں، عقل سے کم ہوں، دانائی مجھ میں نہیں۔
یہاں تو عالم یہ ہے کہ جھلے سے جھلا آدمی بھی اپنے آپ کو جھلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نندوال کا تو مجھے پتا نہیں، شہروں میں کبھی کبھی ایسے بندوں سے سامنا واسطہ پڑ جاتا ہے جو گلیوں سے کنکر اٹھا رہے ہوتے ہیں، شاپر اٹھا رہے ہوتے ہیں، کاغذ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی اول پھول باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچے انہیں چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں وہ جھلا جا رہا ہے، کمکل جا رہا ہے، کملا جا رہا ہے، بے وقوف جا رہا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پتھر اٹھاتے ہیں، اس کو چوٹتے ہیں، وہ جھلا ہے، وہ جھلا ہے، وہ جھلا ہے۔ پھر پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی زمین سے پتھر اٹھاتا ہے، پیچھے 10 بچے ہیں، 20 ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ان کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ جھلے تم ہو، میں کیوں جھلا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو بے وقوف کم عقل سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی اس چند منٹ کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سے پیش یہ کرنا ہے کہ اللہ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ کیا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ عقل مند؟ پنجابی کہتے ہیں جس دے گھر دے دانے اس دے کملے بھی سیانے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے عقل مندی کا معیار دولت کو بنا لیا، عالی شان بنگلہ اور کوٹھی کو سمجھ لیا، اولاد کی کثرت، دھڑے اور جماعت کی تعداد کی کثرت کو ہم نے عقل مندی سے تعبیر کر لیا کہ فلاں پارٹی کا لیڈر بڑا دانا ہے، اس لیے کہ اس کے ووٹر سپورٹروں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی۔ بلال مسجد ہے، جامع مسجد بلال میں آنے والوں، آج ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کس کو عقل مند کہتا ہے، اور اللہ کا کلام جس کو عقل مند کہے حقیقت میں عقل مند وہی ہے، اور جسے رب کی کتاب عقل مند نہ مانے، میں کہوں میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ مانے آپ کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو کسی کہنے والے نے کہا نا، تو لیں گے عمل جب بھی میزان پہ، تو لیں گے عمل جب بھی میزان پہ، تب پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اب اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، اے کائنات والو مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، اننا تاکید کا، اور اہل علم کہتے ہیں ہے تو حرف مگر پاور اتنی ہے کہ کام فعل کا کر دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ مشبہ بالفعل ہے، لیکن ہے تاکیدی، مشدد نون ہے۔ اور جب اللہ کی کتاب کوئی تاکیدی لفظ بولتی ہے تو کلام تو میرے رب کا ہے۔ ما بین دفتین، دو جلدوں کے درمیان بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کلام کس کا؟ اللہ کا۔ بولیے اللہ، اونچا کہیے اللہ کا۔ کم از کم مجھ سے تو آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں. یہ رب کا کلام ہے. گویا ہر صفحے پہ میرا رب بول رہا ہے, ہر آیت میں میرا رب بول رہا ہے, ہر جملے میں میرا رب بول رہا ہے. میں جب مسجد کی حدود میں داخل ہوا, مولانا بیان فرما رہے تھے نماز کی اہمیت پہ. حضرت لقمان حکیم کا حوالہ دیا, حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا, حضرت زکریا کی بات سنائی, اور کہاں سے سنائی؟ قرآن سے, رب کے کلام سے سنائی. کیوں سنائی؟ نہ ہم اس وقت تھے جب زمانہ تھا زکریا پیغمبر کا, نہ ہم اس مجلس میں تھے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو جنگل بیاباں میں, وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ رہے تھے, اور پیچھے دیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. پیچھے تب دیکھا جب بچہ بھی آنکھوں سے اوجھل, بیوی بھی آنکھوں سے دور, پھر پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ تھا استدلال مولانا کا. کہاں سے؟ رب کے کلام سے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب تاکیدی لفظ آتا ہے تو اللہ کو بھلا کیا ضرورت ہے تاکیدیں کرنے کی؟ وہ تو ایک آن میں جو چاہے سو کر دکھائے. وہ تو قادر ذات ہے, قدیر ذات ہے, اس سے تو کائنات کا کوئی ذرہ مخفی بھی نہیں, اوجھل بھی نہیں, کنٹرول سے باہر بھی نہیں, سب کچھ اسی کے قبضے میں. اسی لیے تو سورۃ ملک کی پہلی آیت میں آپ پڑھتے ہیں نا, تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک برکتوں کا خزانہ اسی کے پاس ہے, الذی بیدہ الملک, جس کے قبضے میں ہے ساری کائنات. کنٹرول میں ہے, اور صرف کیا ہے اس کی؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. وہ رب تاکید جب کرتا ہے نا تو معنی قسم کا بن جاتا ہے. گویا اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی, غفار, ستار, قہار, جبار, مومن, مہیمن, عزیز, متکبر ہونے کی قسم. اللہ کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے, کیوں تاکیدیں کر رہا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں اے انسان ذرا غور کر, فکر کر. کس پہ؟ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی, آسمانوں کی تخلیق میں, زمین کی بناوٹ و سجاوٹ میں. کبھی ستارے جگمگاتے ہیں, کبھی چاند طلوع ہو جاتا ہے, کبھی سورج اپنی تمازت دکھاتا ہے, کبھی بادل آتے ہیں, کبھی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں. یہ سب کچھ آسمانوں سے ہو رہا ہے. والارض, زمین پہ کہیں خشکی ہے, کہیں ہریالی ہے, کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں, کہیں سرسبز و شاداب کھیت ہیں, کہیں پھلدار درخت ہیں, کہیں پھولدار پودے. بھی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں, مختلف ہونے میں,
کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی سردیوں کا موسم کبھی گرمیوں کا موسم۔ اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، بلال مسجد کے ہال میں بیٹھنے والوں رب کہتا ہے لآیات، کیا ایک آیت نہیں کہا لآیات، بڑی نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اللہ رب کریم فرماتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ رب بتلانا چاہتا ہے کہ عقل مند ہے کون اور پہچان کیا ہے دانا انسان کی۔ سنو گے؟ توجہ کرو گے؟ پھر جب توجہ بھی کر لی، سن بھی لیا، مان بھی لیا، انشاءاللہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں گے، دنیا ہمیں کچھ سے کچھ کہتی پھرے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، ہم دھڑلے سے یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ نے ہمیں عقل مند کہہ دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ دانا ہے، ذہین ہے، فطین ہے، عقل مند ہے۔ پہلی نشانی رب کریم فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، جو ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر ہم نے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ تسبیح لے لو، انگلیوں کے گھٹوں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بس پڑھ لیں، ذکر کا ہم نے حق ادا کر لیا۔ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہی سمجھتے ہیں، کوئی انکار نہیں۔ سبحان اللہ بلا شبہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اذکار ہیں، یہ ذکر ہیں؟ رب جو کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا۔ اب اس ذکر نے کہا سبحان اللہ رب کی یاد ہے، ہم نے مان لیا سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ رب کی صفتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، ہم نے مان لیا کہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، رب کے کلام نے بتایا کہ یہ رب کی یاد کا بڑا ذریعہ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اکبر ذکر ہے۔ یہ رب کے کلام نے ہمیں اطلاع دے دی، تو اب سمجھئے گا ذرا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں تب بھی اس سے غافل نہیں۔ سمجھئے گا ذرا، درس ہے قرآن کا، بعض تقریر کی بات تو ہے نہیں، تو قرآن ہی کو سمجھانا ہے۔ کھڑے ہیں تب بھی اس سے غافل نہیں، بیٹھا ہو تب بھی اس سے غافل نہ ہو، لیٹا ہوا ہو تب بھی قرآن سے غافل نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ کھڑا ہے تو کبھی اللہ کی یاد کرتے ہوئے کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کبھی جھکتا ہے تو رب کی ذکر کرتے ہوئے تسبیح کرتا ہے سبحان ربی العظیم۔
کبھی سر سجدے میں ڈال کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اور کبھی قادے کی حالت میں بیٹھ کر اسی کے سامنے التجائے کرنے لگتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، رات کو سونے لگا، پہلو بدلنے لگا، بستر پہ لیٹنے لگا، بستر کو جھاڑ لیا، دہنی کروٹ لے کے لیٹ گیا، اور زبان سے یہ جملہ کہنے لگا اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی نشانی عقل مند انسان کی، ذکر کس کا کرتا ہے؟ وظیفے کس کے نام کے پڑھتا ہے؟ غیر اللہ کے وظیفے نہیں پڑھتا۔ وظیفہ پڑھا تو رب کے نام کا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا قہار، یا جبار، اللہ کے نام کے وظیفے پڑھے اس ذہن کے ساتھ کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور رب بھی کہتا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو تو اس ہی کو پکارو اور اس کے ناموں سے اسے پکارو۔ پہلی نشانی ختم۔ دوسری نشانی رب کریم فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اندھیرا کیا اس کا بھی کوئی فائدہ، اجالا کیا اس کا بھی کوئی مقصد، رات کا نظام بنایا بے مقصد نہیں، دل کا نظام بنایا بے مقصد نہیں، پانی کے چشمے نکالے بغیر مقصد کے نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر یہ کہنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد دو کام کر دیے۔ پہلا کام اللہ کا ذکر، کس کی نشانی؟ بولو بولو، کس کی نشانی؟ عقل مند۔ پہلی نشانی اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسری نشانی اللہ کی اس بھری ہوئی کائنات میں غور و فکر کرنے والا، اور پھر یہ اپنا نظریہ بنانے والا سبحانک۔ کیا کہا؟ سبحانک۔ اللہ آسمان بنائے، کسی کو تو نے اپنا شریک نہیں بنایا، زمین کا نظام بنایا، کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، سبحانہ کا، جس طرح اللہ تو اس کائنات کے نظام کے بنانے میں شریکوں سے پاک، اسی طرح اس نظام کو چلانے میں بھی شریکوں سے۔ بڑی اہم بات کہی میں نے، ذرا غور کرنا، اس کی تہ میں اترنا۔ آج تو کہنے والا کہہ دیتا ہے یہ فلاں بزرگوں کی ساری مہربانی، کوٹھی بن گئی، یہ فلاں کی نظر کرم ہو گئی، گاڑی اچھی مل گئی، یہ فلاں کا فیضان نظر ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن عقل مند انسان کہتا یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کو بنایا بھی تو نے، سجایا بھی تو نے، چلایا بھی تو نے، نہ تیرے بغیر بنانے والا کوئی، نہ تیرے بغیر اس نظام کو چلانے والا کوئی۔ اگر تو ایک منٹ کے لیے اس کائنات کے نظام کو جام کر دے، کائنات کی کوئی ہستی، کیا اولیاء، کیا اصفیاء، کیا اتقیاء، کیا ملائکہ، کیا جنات، کیا انبیاء، سارے مل جائیں، اللہ کے جام کیے ہوئے نظام کو کوئی چلا سکتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تین نشانیاں، شرک سے بچتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے
تو پھر عقل مند دی ضد پاگل جھلا احمق بے وقوف. جس بندے کے اندر اللہ کی توحید کی رمق نہیں، شرک کا رسیہ ہے، اس جیسا جاہل کائنات میں کوئی نہیں. ڈگریوں سے علم والا نہیں بنتا، سنتیں زیادہ اکٹھی کر لینے سے عقل مند نہیں بنتا. جس طرح دولت کے انبار اکٹھے کر لینے سے دانا نہیں بنتا. دانا تب بنتا ہے کہ رب کی توحید کا ڈنکے کی چوٹ اقرار کرے کہ اللہ تو اکیلا. کہو اللہ تو اکیلا. اونچا کہو اللہ تو اکیلا. اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی قدرتوں میں اکیلا، اپنے تصرفات میں اکیلا، اپنی دائمی حیات میں اکیلا، اپنی قدرتوں اور اختیارات میں اکیلا. کائنات میں کوئی اللہ تیرا ساجی اور شریک نہیں. پھر رب سے التجائیں شروع کر دیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے رب سے، اور کہتا کیا ہے؟ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ تجھ سے التجا ہے کہ جہنم سے بچا لے. کہو آمین، اونچا کہو آمین. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ جہنم سے بچا لے، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اسے تو رسوا کر دیا گیا. وہ تو اتنا رسوا ہو گیا کہ رسوائی سے اسے بچانے والا کوئی نہیں. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وہ تو ظالم بن گیا جس نے ظلم کیا دنیا میں اور پھر جہنم کا ایندھن بن گیا. اب اسے چھڑانے والا وہاں سے کوئی نہیں. یہاں تو بڑا دھڑلے سے کہنے والا کہنے لگ جاتا ہے وہ پکڑ لے تو چھڑانے والے بہتے رہے، اور اگر یہ پکڑ لے تو چھڑانے والا کوئی نہیں. ایک موحد کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رب سائیں جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. رب سائیں جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. ساری کائنات پکڑنے پہ آ جائے اور وہ رب چھڑانے پہ آ جائے تو اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا. اللہ کریم جی اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ. اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کی آواز کو. کون منادی؟ اس امت کا پہلا منادی، امت میں پہلی ندا دینے والا رب کا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ندا دی. پھر اس ندا کو لیا صحابہ نے، پھر ندا کو لیا ائمہ نے، پھر ندا کو لیا علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، اور پھر قریب زمانے میں اس ندا کو ندا دینے کا حق ادا کیا میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر فرنٹیئر کے علاقے میں حق ادا کیا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ وہ قافلہ حق تھا. پھر قریب گوجرانوالہ کی دھرتی پہ میرے حدیث کے استاد سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ ندا وہی ندا ہے جس ندا کے متعلق
ایک دانا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے اننا سمعنا منادیا، اے پروردگارا ہم نے سنا ایک منادی کی ندا کو جو آواز لگا رہا تھا دنیا کے ووٹ جمع کرنے کی، نہ جینا نوٹ جمع کرنے کی، نہ جینا دنیا والوں کو اپنے گرد جمع کرنے کی، نہ جینا۔ اللہ پھر کیا صدا لگا رہا تھا؟ ینادی للایمان، آواز لگا رہا تھا ایمان کی، اور کہہ یہ رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ۔ پھر کیا کیا؟ عقل مند نے کیا کیا؟ جب کانوں میں آواز آئی، صدا آئی، ندا آئی، تو کیا کیا؟ اقرار کیا، آمنا، کہو۔ بس اب درس اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ عقل مند کی نشانیوں میں سے آخری نشانی شروع ہو چکی ہے کہ وہ مانگتا کس سے ہے؟ مانگتا کس سے ہے؟ مانگتا کس کی ہے؟ مانگتا رب کی بھی ہے، مانگتا جناب رسول اللہ کی بھی ہے، اس لیے کہ وہ منادی تھا جو ندا دے رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آمنوا بربکم الہ العالمین، آمنا، کہو اونچا کہو، آمنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لی وہ بات، اب تو کیا کر، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، الہ العالمین تین کام تو کر لینا۔ پہلا کام یہ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا کام کفر عنا سیئاتنا، زندگی گزری نافرمانیوں میں، بغاوتوں میں، علائشوں میں، غلطیوں میں، گناہوں میں، سیئات میں، کفر عنا سیئاتنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر کر دے۔ اور تیسرا کام توفنا مع الابرار، اللہ جب ہماری موت کا وقت ہے، مرنا تو ہے، کیا خیال اولیاء کے آہستہ کہنا، کہیں اونچا کہو، موت پر حق ہے، کہو موت پر حق ہے، اونچا کہو موت پر حق ہے۔ یہی تو ایک مسئلہ ہے جس میں سوائے کچھ عناصر کے دنیا میں کوئی ٹانگ اڑانے والا نہیں۔ ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ کسی سکھ دی ماں مر گئی، پنجابی سمجھ گئے، سکھ دی ماں مر گئی، ارتھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا موڑ نہیں آنا بھولڑی ماں، میری سادڑی ماں، سادہ سی میری امی ہے، موڑ نہیں آنا، کیا مطلب؟ واپس نہیں آنا، چلی گئی میری ماں، سادہ طبیعت والی چلی گئی۔ ہر کہیں جانا اس سے راہ، ہر کسی نے اس راستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ الموت قاسم کل الناس شاربها، یہ وہ پیالہ ہے جسے سب نے منہ لگانا ہے، یہ وہ پل ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، اور یہی وہ پل ہے جو یوصل الحبیب الی الحبیب، جو محبتوں والوں کو اپنے محبوب رب سے ملاقات کراتا ہے۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، التجا کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ جب موت کا وقت آئے تو جس طرح تو موت دیا کرتا ہے اپنے نیک لوگوں کو، اللہ میری موت بھی آئے تو زبان پہ تیرا کلمہ جاری ہو جائے، جب میرے مرنے کا وقت آئے تو زبان پہ تیری الوہیت کا گیت آ جائے، جب میرے مرنے کا وقت
مانگتا ہے تو تیرے محبوب پیغمبر کی رسالت کے اقرار کا بول میری زبان پہ آ جائے۔ عرش والا کہتا ہے او عقل مند انسانا، تو نے اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لی، بن گیا تو اپنا اب بن گیا ہے عقل مند، اب تو بھی میری طرف سے سن۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ لا اضیع عمل عامل منکم، تم جب عمل کرنے لگ جاؤ گے، عقل مند بن کے جب عمل کرنے لگ جاؤ گے، ذہین بن کے جب تم نیکیاں کرنے لگ جاؤ گے، فتین بن کے جب تم نمازیں پڑھنے لگ جاؤ گے، اس لیے کہ جلے آدمی نے عبادت ہے ہی کوئی نہیں، بے وقوف کا کیا پہچان؟ فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اب عمل کرنے لگ جائے گا تو میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ لا اضیع، میں ضائع نہیں کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقل مند بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنایا ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا